بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد أعوذ بالله وآل من الشيطان اللعين الرجيم بسم محمد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ناظرین محترم سامعین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختتام ماہ رمضان اواخر میں ہماری یہ عبادتیں اور زیادہ عروج پر ہیں اور زیادہ تر ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں انہماک، تضرع، گریہ، فریاد، غم، ماہ رمضان کے بچھڑنے کا غم، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں سے جو مانوس ہو چکے تھے اس سے محروم ہونے کا ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے آخری دنوں میں یہ دعا ہے کہ پروردگار مجھے ماہ رمضان کی یہ برکتیں، یہ سعادتیں ہمیں جو تو نے عطا کی ہے، وہ سعادت و برکت ہمارے لیے باعث رحمت قرار دینا، اس لائق بنانا کہ ہمارے اوپر رحمت ہو اور ہم مرحوم قرار دیے جائیں، اور ان تمام رحمتوں سے ہمیں بالکل الگ و تھلگ نہ کر کے محروم نہیں کر دینا۔ ماہ رمضان کی جتنی محنتیں اور زحمتیں تھیں، ہم نے جتنے انجام دیے ہیں، ان سب ماہ رمضان کے دستور کے مطابق کہ انسان جو ماہ رمضان کے زحمتیں اٹھا رہا ہے، ابھی رات میں وداع ماہ رمضان، الوداع جمعہ، اس کی خصوصیت، وداع ماہ رمضان، کیا کیا رمضان میں تھے رحمتیں، برکتیں، جس کے چھوٹنے کا ہمیں غم ہے، اور الوداع کہتے کسے ہیں، یہ درس قرآن میں آپ ملاحظہ فرمائے تفصیل کے ساتھ۔ الوداع جدائی کا نام نہیں ہے، ایسے سکون اور آرام اور دل عزیز چیز جس کی محبت اپنے دلوں میں ہو اور جس کی جدائی انسان کے لیے تکلیف دہ ہو لیکن دوبارہ ملنے کی امید ہو، اس جگہ پہ الوداع کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کے دل نشین سکون، آرام، اسی لیے جب ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سکون سے اپنی منزل پہ پہنچ جائے، اور اس کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اس کا ہر وقت خیال ہوتا ہے، اور یہ تڑپ ہوتی ہے کہ دوبارہ پھر کب جلدی سے ملاقات ہو۔ یہاں الوداع کہتے ہیں، چاہے رمضان الوداع کہیں یا جمعۃ الوداع کہیں یا زیارت وداع پڑھیں، تو ہر جگہ بس یہی ہوتا ہے کہ دل ان کی طرف لگا ہوا ہے، جسم تو آ چکا ہے، دل کربلا میں رہ گیا۔ یہ عام طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس کی راہ میں دل ہو، تڑپ ہو، اور اس کے آرام و سکون کے لیے انسان آمادہ ہو، تو اس کی جدائی کے بعد انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش دوبارہ پھر ماہ رمضان جلدی آئے۔ اس میں دو صلائیں ہیں، دو نیکیاں ہیں، جیسے کہ پیغمبر اسلام نے جابر سے کہا تھا، یا تو اسے رمضان دوبارہ ملے گا، یا اسے رمضان اگر نہیں ملا تو وہ مرحوم قرار دیا جائے گا، جس کے اوپر اللہ نے قابل رحم ہوتے ہوئے اس کے اوپر رحم کیا ہے، یعنی اس کو لائق رحم قرار دیا۔ اور کتنی چیزوں کو اللہ نے رحم قرار دیا، پورا ماہ رمضان ہی رحمت ہے، اس کے 100 نام ہے، سب رحمت اور برکت ہے، اس سے ہم مستفید ہو گئے تو رحمت ہے، اور یہ ہمیں سے چھین گیا تو ہم محروم ہیں، اور اسی لیے ہم اپنے مرحومین کو کیا کہتے ہیں، مرنے والے کو کہتے ہیں مرحوم، جس کے اوپر رحمت ہی رحمت الہی ہے، اور نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ کبھی 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، شب قدر کا جو ثواب دیتے ہیں،
پہلی نائٹ مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کیا دیتا ہے؟ سورہ انا انزلنا، پہلی قبر کی رات۔ اب یہ ایک موضوع الگ ہے، اس پر مجھے ابھی نہیں جانا ہے، لیکن ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم کون ہے، یہ میں نے درس قرآن میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ نہیں ہے تو یوٹیوب پہ جائیے، درس قرآن کے عنوان سے آپ دیکھیے آج کی تاریخ میں الوداع، وداع، رمضان کی برکتیں، رحمتیں، اور اس کے چھوٹنے، اس کے الوداع کرنے میں کتنا غم، کتنا افسوس ہوتا ہے، اور جب چھوٹ جائے تو کیا کیا مطالبہ کرتے ہیں، یہ بات ہم اس میں جان سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے اختتام میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رمضان کے روزے کو مکمل کرنے کے لیے ماہ رمضان کی برکات میں سے ایک برکتیں مسکین اور فقیر کے لیے مخصوص ہے کہ ہم مسکین، غریب، فقراء، ضرورت مند کو وہ فطرہ دیں۔ فطرہ بر مقابل خطرہ، اگر فطرہ نہیں دیتے ہیں تو یہ خطرہ ہے جو انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ فطرہ ان زکوٰۃ میں سے ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر جو قدرت رکھتا ہو واجب ہے۔ جو بیچارہ بالکل خود مسکین ہو، غریب و فقیر ہو، اس کے لیے بھی ہے کہ گھر میں 4 آدمی ہیں، ایک آدمی اپنا فطرہ نکالے، اپنے دوسرے فرد کو دے، اپنی بیوی کو دے، بیوی نکالے بچی کو دے، بچی نکالے بھائی کو دے، اور باپ کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی فطرے میں سب ہو سکتا ہے اگر غریب ہو، مسکین ہو۔ یعنی فطرہ نہیں دیتا تو انسان کی زندگی میں خطرات آتے رہتے ہیں۔ فطرہ روزے کی قبولیت کا ذریعہ، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ فطرہ کے ادا کرنے کے بہت سارے فلسفے اور وجوہات ہیں، کارن ہیں، سبب ہیں۔ ان میں سے ایک اکمل اور تمام وجہ یہ ہے روزہ مکمل ہوتا ہے۔ جس میں زکوٰۃ فطرہ نہیں ادا کرتے وہ روزہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ ابو بصیر اور زرارہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من طعام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرہ لعنہ من صام لم یعد الزکاة فلا صوم لہ اذا ترکہ معتمدان۔ جان بوجھ کر روزے کا تمام اور کمال حقیقت میں فطرہ ادا کرنا ہے، کیونکہ جو شخص روزہ رکھے اور فطرے کو عمدن جان بوجھ کر ادا نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہے، یعنی اس کے روزے کی قبولیت ڈیپینڈ ہے، رکھی ہوئی ہے فطرہ ادا کرنے پہ۔ جب انسان فطرہ ادا کر دیتا ہے تو اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ روایت میں اس بات کی دلیل کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے فطرہ اس لیے واجب کیا ہے کہ اس نے سال بھر جو زکوٰۃ ادا کی ہے اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو فطرہ اس کمی کو پورا کر دے۔ مال کی زکوٰۃ مکمل ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من ادا زکوٰۃہ الفطرہ تتم اللہ بہا ما نقص من الزکاۃ مالہ۔ جو شخص زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرے تو خداوند عالم اس کے ذریعے مال کی زکوٰۃ میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ بس زکوٰۃ فطرہ مکمل زکوٰۃ مال ہے، انسان زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ اور اسی لیے فطرہ انسان کے اندر تزکیہ، پاکیزگی لاتا ہے، مال کی طہارت، نفس کی طہارت، فکر کی طہارت، اعمال کی طہارت، روزے کی طہارت، یعنی باعث بنتا ہے کہ انسان ان لوگوں کی مدد کرے جو بھوکے ہیں، جن کے پاس کھانے کی کچھ نہیں ہے۔ حقیقتاً فطرہ انسان کے پاس جمع شدہ مال میں سے فقیر کو وہ حصہ دینا ہے جو خود اپنی مرضی پر ادا نہیں کرتا، اور اس کا حق اس کی گردن پہ باقی رہتا ہے، مگر فطرہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور یہ باعث بنتا ہے کہ انسان پاک ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت شریفہ میں ہے قد افلح من تزکا کی تفسیر میں ہے کہ آپ نے فرمایا من اخرج الفطرہ، یعنی وہ لوگ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا من اخرج الفطرہ، بس کامیاب اور تزکیہ اس شخص کے لیے ہے جو فطرہ نکالتا ہے اور فرض کو ادا کرتا ہے۔ فطرہ اصل میں اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔
اور فطرہ نہ ادا کرنے والے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ فطرہ اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز میں صلوات، بغیر صلوات کے نماز نہیں۔ من لم یصلی لا صلاۃ لہ، جس نے محمد اور آل محمد پہ صلوات نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی انسان فطرہ نہیں ادا کرے گا اس کا فطرہ بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہے، یعنی فطرہ نہیں ہے قبول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے انسان محمد اور آل محمد پہ صلوات اور درود پڑھتا ہے اسی طریقے سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ راہ خدا میں فطرہ بھی دے دے۔ اور فطرہ یقیناً انسان کے تقوی کی علامت ہے، جسمانی پہلو کو صحت و سلامتی رکھتا ہے۔ اگر انسان فطرہ ادا کرے، بظاہر ایک چھوٹی سی چیز جاتی ہے، 3 کلو گیہوں یا چاول جو انسان زیادہ استعمال کرتا ہے، یہ اگر انسان راہ پروردگار میں دے دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطرہ۔ 3 کلو گیہوں اپنے ہر فرد کے لیے، یعنی جو بھی انسان چھوٹا ہو، بچہ ہو، یہ جو بھی ہو، اس کے نام پہ فطرہ نکالا جاتا ہے۔ مہمان آ جائے اس کے نام پہ فطرہ، اگر کوئی انسان اپنا فطرہ نکال لیتا ہے تو دوسرے کے اوپر واجب نہیں ہے۔ فطرہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، ایک طریقے کی زکوٰۃ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے کی قبولیت اور سال آئندہ تک کے تمام حفظ و امان کا سبب ہے فطرہ۔ پورے سال کے حفظ و امان، تمام خطرات سے وہ محفوظ رہے جس نے فطرہ نکال دیا۔ اور آگے فطرے کے مسائل تھوڑے سے مختصر کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہے، آسانی سے مومنین اپنے ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ اس کی طرف دیکھیں گے فطرہ کون نکالے، پہلا سوال یہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ باتیں جن میں بالغ ہو، عاقل ہو، فقیر نہ ہو۔ نابالغ پر فطرہ واجب نہیں ہے، پاگل و دیوانے پر فطرہ واجب نہیں ہے، فقیر پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے اپنی معاشیتی حیثیت یعنی آمدنی اس کی کم ہے اور اس کے پاس خرچہ زیادہ نہ ہو، آمدنی بہت کم ہو، خرچہ بہت زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، اور باہوش آدمی۔ پہلا کیا ہے؟ بالغ ہو، یعنی جو اپنا فطرہ نکال سکتا ہے، نابالغ ہے تو اس کا دوسرا نکالے گا، یعنی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، جو اس کے اوپر واجب ہے جو اس کی فیملی میں ہے، لیکن بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی دوسرا نکال لیتا ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ عاقل ہو، پاگل پہ اوپر فطرہ نہیں ہے، فقیر کے اوپر فطرہ نہیں ہے، اور باہوش آدمی، بے ہوش، پاگل، دیوانہ ہو جائے اس کے اوپر بھی فطرہ نہیں ہے۔ غلام نہ ہو، کسی کا جو ہے وہ غلامی کر رہا، کسی نے خرید کے رکھا ہے، اپنا غلام نوکر بنا کے رکھا ہے، اس کا بھی فطرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ فطرہ کس کا نکالا جائے یہ بھی ایک ہے، ہر اس شخص اپنا اور اس کے اہل و عیال گھر والوں کے ہوتے ہوئے، یعنی اس کے ہاں کھانے والے شمار ہوتے ہیں، اس کا فطرہ نکالے، چاہے وہ بالغ ہوں یا نابالغ ہوں۔ اگر مثلا منور عباس کے گھر کھانا کھانے میں شمار ہوتے ہیں، خود منور اپنا فطرہ نکالنا ان کے اوپر واجب نہیں ہے، اگر نکال لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم دوسرے کے یہاں کھانے والے ہیں، لہذا جس کے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اس کے اوپر واجب ہے کہ ہمارا وہ فطرہ ادا کرے۔ یہ کیسے پتا چلے کہ میں جو ہے وہ عباس کے گھر کھانے والا شمار ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں؟ کبھی کھا لیتا ہے، اس کا فیصلہ معاشرہ کرے گا۔ عام زبان یہ کہتی ہے کہ میں کہاں کھاتا ہوں؟ فلاں کے گھر کھاتا ہوں۔ اگر معاشرہ ہمارے لیے یہ کہہ دے کہ میں عباس کے گھر کا آدمی فرد شمار ہو جاتا ہوں تو ہمارا فطرہ جو ہے وہ عباس کے اوپر واجب ہے۔ میرا فطرہ میرے والد پر واجب ہے، مگر وہ نہیں نکالتی، اس صورت میں مجھ پر اپنا فطرہ واجب نکالنا ہے۔ کاروبار وہ کر رہے ہیں، کما وہ رہے ہیں، گھر کا خرچہ وہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہمارا فطرہ واجب ہے، لیکن اگر وہ نہیں نکال رہے تو ہمارے پر واجب ہے، نکالنا واجب ہے۔ تو جواب ہے نہیں، ہمارے پاس کمائی نہیں ہے تو کیسے نکالیں گے؟ فطرہ کتنا نکالیں گے؟ 3 کلو آٹا یا اس کی قیمت، 3 کلو چاول یا اس کی قیمت، ہر آدمی کے لیے، ہر فرد کے لیے 3 کلو،
چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، 1 دن کا پیدا ہو، مہمان آ گیا ہو، کسی کا بھی، ہر آدمی کا 3 کلو آٹا یا گیہوں، 3 کلو چاول، جو زیادہ انسان کھاتا ہے۔ قیمت نکالنے کی صورت میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آٹے کی قیمت نکالی جا رہی ہے چاول کی، یہ ہمیں نیت ہونا چاہیے کہ میں چاول کی قیمت نکال رہا ہوں، میں آٹے کی قیمت نکال رہا ہوں۔ واضح ہے کہ آٹے اور چاول کے علاوہ کسی اور جنس سے بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ بڑی کتابوں میں دیکھیں گے۔ مجھے صرف باتیں جو نارمل ہمارے ہاں کھائی جاتی، آٹا اور چاول۔ فطرہ نکال کر کس کو دیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے شیعہ اثنا عشری کو فطرہ دیں۔ دیکھیے فطرہ صرف شیعہ کو دیں گے جن کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، جن کے اوپر جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ غیر شیعہ کو فطرہ نہیں دیا سکتا۔ فقیر ہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ شیعہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو۔ فقیر کی تعریف آپ جانتے ہیں، جس کے پاس خرچہ زیادہ ہو، آمدنی بہت کم ہو، شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا نماز چھوڑتا نہ ہو، اور اعلانیہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا، بے پردہ عورت ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، اور اس کے بعد کھلم کھلا یہ گناہ ہے، اور اس طریقے سے اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہم گناہ گار ہیں، اور جب گناہ گار ہیں تو اس کے اوپر اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ فطرہ کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے والا نہ ہو۔ ایک یہ بھی شرط ہے کہ جہاں وہ خاص طریقے سے شیعہ ہو، فقیر ہو، شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا اوپن طریقے سے گناہ نہ کرتا ہو، اور فطرے کو گناہ کاموں میں ہم سے لے لیا، ہم نے لے لیا، ہم کسی گناہ کام میں چلے گئے، فلم دیکھنے یا اور کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے ہم نے اسے خرچ کر دیا، اس کو بھی فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے شخص کو فطرہ دینے سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ جو سید نہیں ہے، نان سید، ان کا صدقہ، ان کا ذکر، یہ فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ فطرہ کب نکالیں؟ باقی جو ہے وہ سید کا فطرہ سب کے اوپر ہو سکتا ہے، سید نان سید دونوں کو وہ دے سکتا ہے۔ فطرہ کب نکالنا واجب ہے؟ شب عید، سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہوا، شب عید ہمارے اوپر فطرہ واجب ہو گیا۔ کب تک ہم نکالیں گے؟ اگر نماز عید پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ہم زکوٰۃ فطرہ نکال لیں، ورنہ ظہر سے پہلے پہلے زکوٰۃ فطرہ نکال دیں گے انشاءاللہ۔ نماز عید کا طریقہ اور اس میں دستور اور اس کے کچھ باتیں اور خطبے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا ایک الگ سیشن کے ساتھ، اس پہ آپ متوجہ رہیں گے انشاءاللہ۔ میری نظر میں ایک فقیر شخص ہے، وہ بیان کردہ شرائط پر بھی پورا آتا ہے۔ اس کے اندر جو شرائط ہیں کہ زیادہ خرچہ اور آمدنی کم ہو، کیا میں اسے عید کی رات سے پہلے یا حتیٰ کہ ماہ رمضان سے پہلے بھی فطرہ دے سکتے ہیں؟ جواب، آپ اسے قرضہ سمجھ کے دیجئے، بعد میں عید کی رات اس قرضے کو فطرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیجئے، نیت کرے کہ قرض والی رقم سے ہم فطرہ نکال رہے ہیں قربتاً الی اللہ۔ کیا فطرہ نکالنے کے لیے نیت ضروری ہے؟ جی ہاں، فطرہ نکالنا عبادت ہے، اس لیے نیت بھی ضروری ہے۔ یاد رہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوہرا دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے کہ میں اپنا فطرہ اپنے بیٹے کا، اپنے بچے کا، اپنی بیوی کا، اپنا ماں کا اور اپنے مہمان کا، ان کا فطرہ نکالتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بہتر یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ہاتھ میں لے اور وہ اپنی نیت کرے، میں فطرہ نکالتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، وہ کہے میں فطرہ نکالتا ہوں یا فطرہ نکالتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ صرف اس یہ ارادے ہو کہ میں یہ کام حکم خدا کے انجام دینے کے لیے کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قرب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہی نیت کافی ہے۔ کیا فطرہ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرہ ہے؟ جی نہیں۔ آپ جو ہے کسی کو دے رہے ہیں، خودداری اور مجروح ہو رہی ہے، کسی کی عزت لینے والا جو ہے وہ شرمندہ ہو رہا ہے، تو بہتر یہ کہ اسے نہ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ یہ تھا فطرے کے احکام جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ شب عید کے اعمال اور عید کے دن کے اعمال انشاءاللہ
جس طرح آپ آمادہ ہیں، تیار ہیں، جو اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہماری موضوع گفتگو یہ تھی کہ والدین، ماں باپ کا رتبہ، ماں باپ کا درجہ، ماں باپ کا مقام کیا ہے، اور اس ضمن میں آپ حضرات سے جو ہے وہ 5 مسلسل تقریروں میں بیان جاری و ساری تھا۔ اب ہم آج 6ٹھی چیزوں میں آپ کو متوجہ کر رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور ترین صحیفہ کاملہ سے، جس میں آپ نے کچھ ہدایتیں فرمائی ہیں، اسے ہم سمجھ لیں اور اسے پھر انشاءاللہ والدین کے کنٹینیو بات چلے گی انشاءاللہ۔ اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ پہلے ہم اس کے عظمت اور رفعت کے بارے میں تو جان لیں کہ والدین کیا ہے اور والدین کا مقام کیا ہے اور والدین کی عزت و شرف کیا ہے، ہم والدین کی کہاں کہاں کس طریقے سے عزت کریں اور والدین کا رتبہ اور درجہ کتنا بلند ہے، اس چیز میں آپ نے کچھ چیزیں متوجہ ہو کے سماعت فرمائی۔ جہاں ہم نے بات کی کہ والدین کا رتبہ اسلام سے پہلے، والدین کی رفعت اور بلندی اسلام میں، والدین کا جو ہے مقام اسلامی تصور کے نزدیک اور باقی انبیاء کے زمانے میں، قرآن کی زبانوں میں اور توریت، انجیل، زبور، صحیفہ الہی میں ماں باپ کی جو ہے رسپیکٹ، ادب، احترام، مقام کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں قدر وضاحت اور معصومین کی دعا اور معصومین کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ جہنم سے آزادی ہونے کا بہت بڑا تحفہ ہے والدین کی خدمت۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت گناہگار ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے نجات پا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ان کی خدمت، ان سے نیکی کرو، یقیناً والدین کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ والدین سے نیکی برائی کو دور کرتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ حود میں ہے، نیکیاں بے شک برائی کو دور کر دیتی ہیں۔ نیکیاں جب انسان کرے گا، برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ والدین سے نیکی کرنا خدا کی نگاہ میں اتنی پسندیدہ نیکی ہے کہ خدا اس کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ والدین سے نیکی باقی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ خالہ سے بھی نیکی گناہوں کا کفارہ ہے، ماں کی بہن، یہاں تک کہ اگر ماں نہیں ہے تو ماں کی بہن سے جا کے معافی مانگو، ان کی خدمت کرو، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابو خدیجہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کی، زمانے جاہلیت میں میرے ہاں ایک بیٹی ہوئی تھی اور اس کی پرورش کے یہاں تک کہ جوان ہوئی تو اس کو لباس زیور پہنا کر ایک گڑھے میں لے گیا اور اس کو اس میں پھینک دیا۔ اس وقت اس کی زبان سے آخری الفاظ جو میں نے سنے یہ تھے کہ یا بتا، اے بابا، میں سخت پشیمان ہوا، شرمندہ ہوں۔ جب میں گڈھے میں پھینک رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا بابا، تو میں پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اور اس کے گناہ کی تلافی کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، فَبْرُّهُ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعُمْ يُكَفِّرْ عَنَّكَ مَا صَنَعْتُ، اصول کافی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے خالہ سے نیکی کرو، کیونکہ وہ ماں کی جگہ پر ہے اور اس سے نیکی کرنا تیرے گناہوں کی تلافی ہے۔ معلوم ہے خالہ ماں کی طرح ہے، جب اس سے نیکی کرنے سے گناہ کی تلافی ہو جاتی ہے تو خود ماں سے نیکی کرے تو وہ نیکی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس واقعات اور احادیث سے واضح ہوا کہ والدین سے نیکی کرنے سے نہ صرف انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ والدین سے کی ہوئی نیکیاں انسان کے باقی گناہوں کا کفارہ اور تلافی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ والدین کی خدمت
اور ان سے نیکی کرنے میں کوشش کرنا چاہیے تاکہ اعمال خیر میں اضافے کے ساتھ گناہوں کا کفارہ اور تلافی ہو جائے۔ والدین کی خدمت باعث رضایت، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شیخ مشکور کہتے ہیں، عالم خواب میں امام حسین کے حرم میں جب ہم وارد ہوئے، دیکھا امام تشریف فرما ہے، ایک جوان عرب نے آ کے سلام کیا تو امام نے مسکرا کے جواب دیا۔ دوسرے دن شب جمعہ امام کے حرم میں تھا، اچانک اسی جوان کو حرم میں دیکھا اور زری کے قریب آ کے اس کے مسکرا کے امام کے سلام کیا اور چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، مسکرا کے سلام کے سبب پوچھا کہ امام کو مسکرا کے سلام کیوں کر رہے ہو؟ خواب میں بھی تو میں بیان کیا تھا کہ کیا تم نے کیا کیا؟ تو امام نے مسکرا کے جواب دیا۔ تم نے کیا ایسا کیا کہ امام نے مسکرا کے تمہیں جواب دیا؟ جوان نے کہا، میرے والدین عمر رسیدہ ہیں، ضعیف ہیں، ہر شب جمعہ باری باری ان کو کربلا کی زیارت کے لیے لے آتا ہوں، اور ایک دن ماں نے کربلا جانے کی ضد کی، اس دن باپ کو کاندھے پر سوار کر کے لے جانے کا نمبر تھا، ماں کو میں نے اپنے کاندھے پر اٹھایا اور بڑی زحمت کے ساتھ دونوں کو امام کے حرم میں پہنچایا۔ کچھ دور باپ کو کاندھے پہ لے کے چلتا رہا اور کچھ دن ماں کو۔ یہ معمولی نہیں، ہلا 35-40 کلومیٹر ہے، سوچ سکتے ہیں؟ کچھ دور باپ کو بٹھا کے کچھ دور ماں کو بٹھا کے ایسے کربلا پہنچا شاہ، بڑی زحمت کے ساتھ دونوں کو امام کے حرم میں لایا۔ حرم میں داخل ہوا تو امام حسین کو دیکھا اور میں نے سلام کیا تو آپ نے مسکرا کے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس دن سے ہر شب جمعہ امام حسین کے حرم میں داخل ہوتا ہوں تو امام کو دیکھ لیتا ہوں اور امام کو سلام کرتا ہوں تو امام علیہ السلام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہے کسی میں طاقت جو اس رتبے کو پا سکے، اس مقام کو حاصل کر سکے؟ اللہ اکبر! میرے سلام کا آن حضرت مسکرا کے جواب دیتے ہیں، کرامات الحسینیہ میں۔ یہ ہے والدین کی خدمت کا صلہ کہ امام حسین ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کو دیکھ کر امام مسکراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کی خدمت اور اطاعت کی وجہ سے ایک تو اس کا امام حسین کی زیارت کے لیے آنا قبول ہوا، اور وہ زیارت جو روایات کے مطابق ہے 70 حج کے ثواب کے برابر ہے۔ دوسرا، والدین کی خدمت کی وجہ سے امام اس پر راضی ہیں، اور جس پر امام حسین راضی ہوں یقیناً اس پر خدا اور رسول بھی راضی ہیں۔ یہ سعادت والدین کی خدمت میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ، ادب احترام بہت عالی ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ولد بار نظر الى ابويه برحمت الا كان له بكل شيء نظرة الحجہ۔ بحار الانوار 16 نمبر باب والدین میں کوئی بھی فرزند، کوئی بھی بچہ اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھے تو اللہ تعالی ہر نظر کے عوض اس کو حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر روزانہ 100 بار اگر ماں باپ کی زیارت کریں تو آپ نے فرمایا ہر نگاہ کے بدلے میں ایک حج ملے گا۔ بس نظرہ ماقتن کھوئر کے نہ دیکھیں، غصے میں نہ دیکھیں، آنکھیں نکال کے نہ دیکھیں، محبت کے ساتھ جو نظر والدین کے اوپر پڑ جائے ایک حج ہے، چاہے 100 مرتبہ دیکھے۔ اللہ اکبر! حج عبادات میں ایک اہم رکن دین ہے، مشکل ترین عبادت ہے۔ حج کی شرائط، نیت، واجبات، محرمات بہت سخت ہیں، اس کے پر کفارات، واجبات، پھر احرام، طواف، سعی، وقوف، بہت سی چیزیں ہیں، قدم قدم کے کفارے ہیں، اور اگر کفارہ نہ ہو تو باطل ہو جاتا ہے۔ بہت سی جگہ جہاں حج کے شرائط سخت ہیں وہاں حج کا ثواب بھی بے حساب ہے۔ کیوں نہ ہو، حاجی اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان قرار دیا حاجی کو، اور خود پروردگار عالم حاجیوں کو میزبان بنا کر جاتا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے
کہ ہر میزبان کی اولین خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا مہمان مجھ سے خوش ہو جائے. اس کے لیے میزبان اپنی بساط سے زیادہ اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے. تو جہاں پروردگار عالم حاجیوں کا میزبان بن جائے تو کیا خدا اپنے مہمانوں کو خوش نہیں کرے گا؟ یقیناً خوش کرے گا. کیسے خوش کرے گا؟ جس طرح ہر میزبان اپنے مہمان کو خدمت اور خاطر تواضع کے ساتھ خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کے گناہ کو معاف کر کے نیکیوں میں اضافہ کر کے اسے راضی کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا مہمان بن جاتا ہے تو وہ خدا کا دوست بن جاتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے حج کے لیے، زحمات اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے خدا کی مہمان بن سکتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ موقع میسر آ سکتا ہے. اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو حج کی تمنا کو دل میں لے کر اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن جو والدین کی زیارت اپنے گھر میں کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ سفر اور روپیہ خرچ کیے بغیر ہر روز زیارت کے عوض حج کا ثواب دیتا ہے. معلوم ہے خدا کی نگاہ میں والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حج کا ثواب زیارت کے اوپر قرار دیا ہے. احترام کعبہ ہر مسلمان پر واجب ہے تو احترام والدین بھی ہر اولاد پر واجب ہے. کعبہ مرکز سجدہ ہے اور عبادت خدا قرار پائے تو والدین اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضایت کا مرکز قرار پاتے ہیں. کعبے کا طواف اور اس کی طرف سجدہ اخلاص کے ساتھ کرنا ضروری ہے تو والدین کی اطاعت اور خدمت بھی اخلاص کے ساتھ کرنا اولاد پر لازم ہے، ضروری ہے. اللہ اکبر. یہی نہیں، والدین کے اوپر نظر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. جی نہیں، عبادت بھی ہے. النظر علی الوالدین برافت الرحمہ عبادہ. محبت اور دوستی کی نگاہوں سے اگر والدین کو دیکھے تو یہ بہترین عبادت ہے. جندب ابن جنادہ، میں صرف روایتیں پڑھتا جا رہا ہوں، اس کے ڈیٹیل میں آپ جاننا ہے، سرچ آپ کو کرنا ہے. جنادہ وغیرہ اعمال حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب بھی مکہ آئے ہوئے تھے. میں اور ابو ذر مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت علی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. میں نے دیکھا ابو ذر ٹٹکی باندھ کے آنکھ لگا کے علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے ہیں. میں نے وجہ پوچھی، ابو ذر کیا ہے، کیوں علی کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کرنا، دیکھنا بھی عبادت ہے. والدین کی طرف پیار و محبت سے دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کے اوپر دیکھنا عبادت ہے. اندازہ لگائیے ماں کا مقام، والدین کا مقام بارگاہ خدا میں کتنا بلند ہے. جہاں علی کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، اور اسی طرح والدین کو بھی انہی صف میں رکھا جو عبادت قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت علی ابن ابی طالب قرآن، کعبے کی جب بھی اور جتنی بار انسان زیارت کرے ہر وقت ہر بار عبادت ہے، اسی طرح جب بھی جنتی بار بھی والدین کی زیارت انسان کرے گا تو خدا ہر وقت ہر بار عبادت لکھے گا. کیا کوئی حضرت علی ابن ابی طالب اور قرآن اور کعبے کی عظمت اور فضیلت کا حساب لگا سکتا ہے؟ کیا کوئی ان کی بلندی کو چھو سکتا ہے؟ والدین کے مقام کو کیا کہنا ہے؟ رسول اکرم نے والدین کو ان کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن حضرت علی قرآن اور کعبے کی زیارت کی عظمت اور فضیلت کا ثواب دونوں جہانوں کے انسان اور جنات مخلوق کل مخلوقات خدا کے لیے، جبکہ والدین کی زیارت کی فضیلت و ثواب صرف ان کی اولاد کے لیے ہے. انسان پر جہاں حضرت علی ابن ابی طالب قرآن اور کعبے کا احترام واجب ہے، وہاں انسان پر اپنے والدین کا احترام کرنا واجب ہے. اللہ اکبر.
ماں کی زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ اویس قرنی ہمیشہ اپنی ماں کے ہاں سے اصرار کرتے تھے کہ ماں مجھے مدینہ جانا، اجازت چاہتے تھے تاکہ میں رسول خدا کی زیارت کروں۔ عاشق رسول کے ناطے زیارت کا کتنا شوق تھا، ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس قدر شوق زیارت کے باوجود ماں کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اتنے اصرار و اظہار تمنا کے باوجود ماں نے اویس کو زیارت کے لیے مدینہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ آخر کار اویس نے مدینہ میں خط لکھا، یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرنے کو بڑا دل کہہ رہا ہے لیکن ماں اجازت نہیں دے رہی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اویس کے خط کا جواب دیا، فرمایا تم اپنی ماں کی زیارت کر لو، میری زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ اندازہ لگائیں خدا کی نگاہ میں والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ رسول خدا ماں کی زیارت کو اپنی زیارت قرار دے رہے ہیں، اور جب ماں کی زیارت اتنی عظمت اور ہے تو باپ کی زیارت کتنی فضیلت ہوگی۔ والدین کی زیارت وہ عظیم عبادت ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی انسان کو ماں باپ کی ایک محبت بھری زیارت ہی سے اپنی نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں اور جنات کے قابل مستحق قرار دے۔ والدین کی طرف غصے سے دیکھنا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم لفظ اف سے کمتر بھی کوئی چیز ہوتی تو خدا اسے بھی منع کرتا۔ اف کمترین آق والدین، اگر انسان والدین کو غصے سے دیکھے تو وہ بھی آق ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی اپنے والدین کو توند نگاہوں سے گھیر کر غصے کے عالم میں دیکھے گا تو خدا اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، اگرچہ والدین نے اس پر ظلم کیوں نہ کیا ہو۔ والدین نے ظلم کیا ہے تب بھی اسے آنکھ اٹھا کے دیکھ، غصے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ والدین کی طرف جو غصے سے دیکھے وہ آق والدین میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملعون ہو جاتا ہے۔ ملعون وہ ہوتا ہے جو خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اب ہم سمجھ میں آئے کہ ماہ رمضان کی دعا میں ہے کہ اللہ مجھے مرحوم قرار دینا، محروم قرار نہیں دینا، یعنی جس کے اوپر خدا لعنت کر دے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر اپنی رحمت کر لے وہ مرحوم ہو جاتا ہے۔ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لیکن بہت بڑی سزا بھی ہے، بہت بڑا عذاب ہے، لہذا لوگ بدعت جاتے ہیں اور اس کا زخم بڑا کاری ہوتا ہے۔ لعنت یعنی خدا کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی محروم ہو گیا۔ اب ماہ رمضان میں کن کن چیزوں سے ہم محروم ہیں؟ تقوی سے محروم ہیں، ایمان سے محروم ہیں، کیا کیا نہیں مانگا؟ ہم نے سب کچھ مانگا، یہ دولت دے دے، وہ سرمایہ دے دے، وہ ہاتھ دے دے، وہ پاؤں دے دے، وہ شفا دے دے۔ ہم نے ایمان کی دولت مانگی، تقوی کی دولت مانگی، محبت اہل بیت کی دولت مانگی، امامت کی دولت مانگی، حسن اخلاق کی دولت مانگی، اتحاد اور یونٹی اور بھائی چارگی اور اخوت کا درد ہم نے مانگا؟ نہیں مانگا۔ ہم کن کن چیزوں سے محروم ہیں؟ والدین کو غصے سے جو دیکھتا ہے قیامت کے روز خدا اس کے اوپر عذاب کی نگاہ کرتا ہے، اور جس کو خدا قہر کی نگاہ سے دیکھے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور عذاب و قہر الہی اس پر نازل ہوتا ہے۔ والدین کے سامنے نظریں جھکانے کا حکم ہے، اگر والدین مارے بھی تو اف نہ کہنا، لیکن اگر کوئی حکم خدا اور احترام والدین کی مخالفت کرتا ہے اور والدین کو غصے سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن خدا کی رحمت سے محروم ہو کر عذاب اور قہر الہی میں مبتلا ہوگا، اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قہر خدا، عذاب خدا سے بچنے کا انتظام دنیا ہی کے لیے جاننا پڑے گا، اور وہ ہے والدین کو محبت سے دیکھنا۔ جو دنیا میں والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو خدا بھی اس کو محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے مرحوم بناتا ہے، محروم نہیں بناتا۔ 3 دن سے یہی بات چل رہی ہے، مرحوم محروم۔ ہم مرحوم ہیں یا محروم ہو چکے؟ جو والدین کو غصے سے دیکھے گا قیامت کے دن قہر اور عذاب الہی میں
مبتلا ہوگا والدین کی قبر کی زیارت. والدین کی قبر کی زیارت بہت اہمیت ہے. والدین کو دیکھنا بھی ثواب، والدین کی قبر کی زیارت کرنا بھی بہت عظیم ثواب ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. والدین کی طرف محبت سے دیکھنا حج کا ثواب. اور یہ سعادت اولاد کو صرف والدین کی زندگی میں حاصل نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی، دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی انسان اس سعادت، اس بلندی سے محروم نہیں ہوتا. لیکن مولا مشکل کشا نے اس مشکل کو حل فرمایا. فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعہ او لیلت او احدہما کتب لہ حجا مبرور. جو شب جمعہ یا جمعے کے دن والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے. معلوم ہوا جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا گویا وہ خود والدین کی زیارت کرتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ والدین زندہ ہوں تو بھی زیارت کرو، مر جائیں تو ان کی صورت میں اولاد کے لیے کامیابی ہے، سعادت ہے، خوشخبری ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کریں. اندازہ لگائیں خدا کی نگاہ میں والدین کا مقام کتنا بلند ہے اور ان کی قبر کی اتنی عظمت اور حرمت ہے کہ اولاد کے لیے ان کی قبر کی زیارت کا قبول شدہ حج قرار دیا ہے. تو جب قبر کی یہ عظمت ہے تو قبر والے کی عظمت کتنی ہوگی. جب قبر کی زیارت کا اجر و ثواب ہے تو جس کی قبر کی زیارت کیا جائے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا. لہذا ہر عالم میں انسان والدین کو خوش کرے، والدین کے پر نیکی کرے. زیارت سے والدین خوش ہو جاتے ہیں، ان کا چہرے کی طرف دیکھو تب بھی، ان کی قبروں پہ جاؤ تب بھی خوشی ہوتی ہے. اکثر والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری نگاہوں کے سامنے ہو، کچھ بھی کام نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے کہاں ہے میرا بچہ، میری بچی کہاں ہے، میرے سامنے ہو. زندگی میں والدین کی طرف محبت سے دیکھے اور مرنے کے بعد ان کی قبر کی برابر زیارت کرے تو یقیناً والدین اس اولاد پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جس پر والدین خوش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر خوش ہو جاتا ہے. جس پر خدا خوش ہو تو اس کا مقام جنت الفردوس ہوتا ہے. کتاب ریاض الریاحین میں ہے کہ ایک باہینہ نامی مومنہ عورت کا وقت آخر آ پہنچا اور اس نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا. فرمایا یا زخرتی یا زخرتی یا من علیہ اعتمادی فی حیاتی و مماتی لا تخذلنی عند الموت ولا تحلنی فی قبری. اے میرے ذخیرہ، اے وہ ذات جس پر میرا اعتماد اور بھروسہ ہے، زندگی اور موت دونوں میں مجھے موت کے وقت رسوا نہ کر، قبر میں مجھے وحشت زدہ نہ کر. جب یہ مومنہ وفات پا گئی، مر گئی، تو اس کا ایک بیٹا تھا جو ہر شب جمعہ اپنی ماں کی قبر پر جا کے قرآن پڑھتا تھا. ماں اہل قبور کے لیے مغفرت، قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تھا. ایک دن ماں کو خواب میں دیکھا کہ سلام کے بعد حال پوچھا تو ماں نے جواب دیا بیٹا موت غم مصیبت تکلیف کا نام ہے، لیکن الحمدللہ میں برزخی جنت کے نعمات سے مستغرق ہوں اور قیامت تک رہوں گی. بیٹے نے پوچھا کس چیز کی خواہش ہے؟ ماں نے کہا میری قبر کی زیارت اور دعائے مغفرت میں کوتاہی نہ کرو. شب جمعہ میری قبر پر تیرے آنے سے میری خوشی ہوتی ہے. جب تم آتے ہو تو تمام روحیں مجھ سے کہتی ہیں باہینہ تیرا بیٹا آ رہا ہے. اے خوشخبری سے مسرور ہو جاتی ہوں میں، اور میرے اطراف کی ارواح بھی خوش ہو جاتی ہے. ایک رات خواب میں بہت سے روحوں نے آ کر میرا سلام ادا کیا، شکریہ ادا کیا، قرآن اور دعائے مغفرت کو جاری رکھنے کی درخواست کی، اور میں بھی قبرستان جاتا تھا اور یہ دعا الفاظ ادا کرتا تھا. آنس اللہ وحشتی ورحم غربتی
تجاوز عن سیئاتہم وتقبل حسناتکم۔ اللہ اکبر۔ تمہاری وحشت میں خدا مونس قرار دے، تمہاری غربت میں خدا رحم قرار دے، تمہارے گناہوں سے خدا درگزر فرمائے، تمہاری نیکیوں کو خدا قبول کرے۔ مصابیح القلوب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے والدین کے قبور کی زیارت کرتا تھا۔ ایک دن قبرستان سے جلدی سے گزر گیا، زیارت نہیں کی۔ رات کو خواب میں باپ کو دیکھا، اس نے سلام کیا، باپ نے منہ پھیر لیا، وجہ پوچھی۔ پوچھنے میں باپ نے کہا تم نہیں جانتے کہ ہماری قبر کی زیارت کیے بغیر تم چلے گئے؟ والدین کے قبور کی زیارت نہ کرنا باعث عاق والدین ہے، عاق ہو جاؤ گے۔ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ تم قبرستان کی طرف آتے ہو اور ہمیں یاد کرتے ہو۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ تم ہمیں نا امید اور مایوس کر بیٹھے ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر۔ بہت بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ معلومات جہاں زندگی میں والدین کی زیارت اولاد کے لیے مغفرت اور حج کا ثواب ہے، ان کی قبروں کی زیارت کا ثواب ہے، وہاں مرنے کے بعد والدین کی قبروں کی زیارت بھی باعث نجات اور مغفرت ہے۔ لہذا ہمیں والدین کی قبور کی زیارت، قبروں کی زیارت سے غفلت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کی قبر کی زیارت کرنے میں بہت فوائد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دوسرا ان کے احسانات یاد ہوتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ والدین کے لیے طلب رحمت ہوتی ہے اور دعائے مغفرت کا موقع ملتا ہے، چوتھا یہ ہے کہ والدین کی قبور کی زیارت سے حج اور مقبول کا ثواب ملتا ہے، پانچواں یہ ہے کہ قبر میں والدین ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں جو سب ہمیں ان کی قبر کی زیارت کے صلے میں مل جاتی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے ماں باپ کا۔ والدین پہ خرچ کرنا بھی، والدین کی صرف زیارت کرنا دنیا میں، ان کی قبروں پہ جانا اور ان کے لیے فاتحہ پڑھنا اور شب جمعہ جانا، یہ ثواب، وہ درجہ اور وہ رحمت، وہ حج، وہ دولت، وہ سعادت، وہ کامیابی۔ اسی طرح ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، سورہ بقرہ میں 215 نمبر کی آیت میں وَمَاذَا يُنْفِقُ قبل انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پہ خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اس سے خوب باخبر ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں ہے کہ عمر ابن جموح بہت بوڑھے آدمی تھے، بہت سا مال ان کے پاس تھا۔ اس نے رسول خدا سے پوچھا کس چیز کا صدقہ دوں اور کن پر خرچ کروں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے مطابق جن پر خرچ کرو، پہلا خرچ جس پر ہے والدین پر، پھر باقی مستحقین پر۔ نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کرنا خدا کے انفاق فی سبیل اللہ قرار پڑتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ اعمال خیر میں افضل ترین کار خیر ہے۔ جو کار خیر کرتا ہے خدا اس کو خیر کثیر اور نعمات جزیل عطا فرماتا ہے، اور خیر کثیر نعمات جزیل اپنے والدین پر انفاق کے صلے میں ہوتا ہے اور خدا انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر والدین پہ ہم نے خرچہ کیا تو ہمیں ملے گا کیا؟ کیا ملتا ہے والدین کے اوپر خرچ کرنا؟ صرف نیکی ہی ہے یا اور کچھ ہے؟ ضمن میں بڑی لمبی باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ گزارشات رہیں گی۔ والدین پر خرچ کرنا عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، حنان ابن سرید میسر نامی شخص نے صلہ رحمی کا ذکر کیا تو امام نے فرمایا اب تک کئی بار موت تمہاری طرف آ چکی ہے، لیکن ہر مرتبہ خرچ کرنے پہ جو رشتہ داروں اور اقربا کی وجہ سے تم نے خرچ کیا موت ٹل گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو تو اپنے والدین پہ خرچ کیا کرو، احسان کیا کرو۔
والدین پر انفاق کرنا، خرچ کرنا خدا کو اتنا پسند ہے کہ اپنے بندوں کی عمر کو والدین کے انفاق کی وجہ سے لمبی کر دیتا ہے۔ پس معلوم ہوا والدین پر خرچ کرنا، انفاق کرنا ان عظیم نیکیوں میں ہے جو انسان کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے۔ ان کی نیکیوں کے بدولت انسان کی طبعی زندگی گزارتا ہے۔ ایسی نیکیاں نہ ہوں تو روایت میں ہے کہ انسان ناگہانی موت، اتفاقی حادثات کی موت مر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں طبعی نیچر زندگی پانے والے بہت کم ہیں اور نیکیوں کی وجہ سے زندہ رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح طبعی موت مرنے والے بہت کم ہے، فطرت نیچر میں موت گناہوں کی وجہ سے مرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ والدین پر انفاق کریں اور طبعی زندگی گزارنے والوں میں شامل ہو جائیں، نہ کہ ناگہانی موت مرنے والوں پر شامل ہوں۔ تو عزیزان محترم، والدین پر خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ملتی ہے۔ زمانے قدیم میں ایک آدمی 4 بیٹے تھے، باپ بیمار ہوا تو چھوٹے نے بڑے بھائی سے کہا کہ تم تینوں باپ کی خدمت کرو اور وراثت نہ لو، یہ باپ میرے حوالے کر دو، اب میں وراثت میں سے کچھ نہیں لوں گا، یا تو پورا مال لے لو باپ کا اور باپ کو ہمیں دے دو، یا باپ کو لے لو وراثت ہمیں دے دو۔ ان بھائیوں نے باپ کو اس کے حوالے کر دیا اور مال خود لے لیا۔ اس نے باپ کی خدمت شروع کر دی، جو کچھ تھا باپ پر خرچ کر ڈالا، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے حسب شرط باپ کے ترکے میں سے کچھ نہیں دیا، اس کے ورثے میں کچھ بھی نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد باپ کو خواب میں دیکھا اور کہا بیٹا فلاں جگہ پر 100 اشرفیاں مدفون ہیں، دفن کی ہوئی، اٹھا لینا، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ بیٹے نے پوچھا وہ بابرکت ہے؟ باپ نے کہا نہیں۔ وہ بیدار ہوا، جاگا ہوا، بیوی کو بتایا، اس نے نکالنے کو کہا لیکن بیٹے نے انکار کر دیا۔ کچھ دن کے بعد باپ کو خواب میں دیکھا اور کہا فلاں جگہ 10 اشرفیاں ہیں، اٹھا لو۔ اس نے پھر پوچھا بابرکت ہیں؟ باپ نے کہا نہیں، یعنی ہمارا حق ہے؟ کہا نہیں۔ تو اس نے منع کر دیا، نہیں لیا۔ کچھ دن کے بعد باپ خواب میں آیا اور کہا فلاں جگہ پہ 1 درہم ہے، لے لو۔ اس نے پوچھا بابرکت ہے؟ ہمارے حق کا ہے، مستحق ہے ہم؟ تو باپ نے کہا ہاں یہ بابرکت ہے۔ اس نے جاگنے کے بعد 1 درہم لے آیا کھود کر، بازار میں جا کر اس کی 2 مچھلیاں لے کے، اتفاق سے ایک مچھلی کے پیٹ میں اعلیٰ نسل کی 2 موتی نکلی، اور اس زمانے کے بادشاہ ایسی موتی کا تلاش میں تھا۔ ایک موتی کی قیمت گدھے کے 30 بار سونے لاد کر خریدا، اور اس موتی کو بہت پسند کیا اور کہا کہ اس کی جوڑی کو بھی تلاش کر کے لاؤ۔ بادشاہ کے سپاہی تلاش کرتے کرتے پھر اسی کے پاس پہنچے اور دگنی قیمت دے کر وہ بھی خرید لیا۔ یہ ہے والدین پر اپنا سب کچھ انفاق اور خرچ کرنے کا صلہ۔ والدین پر خرچ کرنے کے بعد خدا نے انفاق فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، اور انفاق صرف خدا کے نام پر ہوتا ہے۔ جو والدین پہ خرچ کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اور جو خدا کا اپنا وعدہ ہے کہ خدا انفاق کرے اور اس کو بے حساب دوں گا، اور اس کو ایک عمل کے نمونے میں یہ واقعہ ہے، اس بیٹے نے اپنے سب کچھ باپ پر خرچ کر دیا تو خدا نے اس کو ایک ہی دن میں بے حساب مال و دولت کا مالک بنا دیا۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین پر خرچ کرنے سے بخل اور کنجوسی نہ کریں، بلکہ کھلے دل خندہ پیشانی کے ساتھ والدین پر خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے بار والدین پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے اور سوائے خدا کے کسی اور کا محتاج وہ بندہ نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تو اس ضمن میں فطرے کے مستحقین، فطرہ کس کے اوپر واجب ہے، فطرے کا فائدہ کیا ہے، فطرے سے خطرات ٹالی کیسے جاتی ہے، فطرے سے روزہ واجب پورا کیسے ہوتا ہے اور اس کا اجر و ثواب کیسے ملتا ہے، فطرہ کس طریقے سے ہمارے نمازوں اور روزوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے،
اور اس کے بعد یہ ہمارے والدین کی عظمت، رفعت، بلندی، ان کی زیارت، ان کی خبروں کی زیارت، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کے اوپر خرچ کرنا عمر بڑھا دیتا ہے، دولت مند بنا دیتا ہے، روزی میں برکت کرا دیتا ہے۔ یہ سارے فضائل ماں باپ ہی کے تو ہیں۔ اختتام ماہ رمضان میں ہمیں مرحوم بننا ہے، یہ سب رحمتیں ہمارے ہاتھ میں ہوں، ہمیں محروم نہیں بننا ہے کہ ہماری دی ہوئی دولت ہم سے چھین لی جائے۔ یقیناً آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس میں چھٹے منزل پر یہ 6 نمبر کی والدین کی کلپ ہے، انشاءاللہ آگے ہوتے رہے گی۔ عید کے بعد بھی دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ حوصلہ دے، علم دے، طاقت دے اور ذرائع فراہم کرے تاکہ اس چیزوں کو ہم اور عام کر سکیں۔ یقیناً اختتام رمضان ہے، ہم سب کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت سلامتی عطا فرما، والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی خبروں پر رحمت نازل فرما، ان کے ذریعے سے ہمارے حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرما، ہمارے عمر میں برکت عنایت فرما، ہماری روزیوں میں برکت عنایت فرما، ہمیں سکون اطمینان کی زندگی مرحمت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔